خدا کرم سے اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ابو طالب کرنا پڑے، چچا سے محبت ہے، یہ جہنم سے بچانا ہے، چچا چچا کہہ کے وہ انتہائی خوشامد کر دی. نہیں، آپ کی چاہت پر نہیں ہے، وہ تو ہماری چاہت پر ہے. ہم چاہیں گے تو کریں گے، ہم چاہیں گے جائے دیں گے، میں پتا چاہتی منافق کا. آپ چاہ رہے ہیں کہ وحشی کو کوئی قدر کر دے، ایک چچا کے قاتل کو تو آپ قتل کروانا چاہتے ہیں اور ایک چچا کو آپ سبب آنا چاہتے ہیں. وہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے کہ نبی چاہ رہے ہیں یوں ہو جائے، اللہ چاہ رہے ہیں نہیں، اس کو الٹ ہوگا، اس کو الٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اپنے ارادوں میں اپنے تعارف کے لیے ناکام کرتے ہیں. میں بڑی بات کہہ گیا ہوں تو ہو جو سننا. اللہ علیہ السلام کو ان کے ارادوں میں اپنے تعارف کے لیے ناکام کرتے ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے کام میں ناکام ہو کر یہ کہیں کہ وہ اصل میں اسباب پورے نہیں تھے، اور اصل میں حکومت نے ساتھ نہیں دیا. اصل اگر مسلمانوں کو حکومت ساتھ دے جاتی تو یوں ہو جاتا، اگر یہ کرتے تھے تو یوں ہو جاتا. آپ نے فرمایا ہے عائشہ اگر تو نے یوں کہا کہ یہ کام یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، تو نے اپنے اوپر شیطان کا دروازہ کھول دیا. یہ جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو. نبی ہے، نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے سے بھیجے ہوئے ہیں. سارا خلاصہ کائنات ہے. کوشش ایک طرف یہ ہے کہ کوئی وحشی کو قتل کر میرے چچا حمزہ کو انہوں نے اس طرح قتل کیا ہے، اس کا آپ کو اور جو اتنا ہوا آپ کو یہ کوئی نہ قتل کر. فرمایا جہاں میرا قتل کر دینا. لیکن اللہ تعالیٰ وحشی کو ہدایت دے کر ان کو بنا دے رضی اللہ عنہ. اور ابو طالب آخری وقت تک کہ نہیں میں تو اپنی ملت کے ہی اپنے قوم کی ملت پر دیکھو یہ بات یاد رکھنا. وہ نبیوں کی ناکامی سے اپنا تعلق کراتے ہیں. میری بات یاد رکھنا. ہماری حیثیت کیا ہے؟ مسلمانوں کو ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں اور ان کے ارادوں میں جو ناکامیاں ہیں وہ صرف افواہ کو پہچاننے کے لیے کرائی جاتی ہے. کہ اتنا احمق نکلا کہ اس نے بجائے کہ ناکامیوں سے اللہ کی طرف چلنے کے اس نے ناکامیوں سے اسباب کی کمی سمجھ کر یا اسباب کی تکمیل میں لگا، حکم کی تعلیم میں نہیں لگا. اللہ مجھے اس لیے ناکام کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم بڑا عذاب آنے سے پہلے ان مسلمانوں پر چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس سے لاتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں، یہ توبہ کر لیں. دیکھو عجیب بات ہے، حالات تعلق سے نہیں آئیں گے کہ ہدایت نہیں چاہتے اس پر حالات نہیں لائیں گے. حالات اس پر لانا چاہتے ہیں کی تربیت چاہتے ہیں. شاید یہ پلٹ جانے، شاید یہ سمجھ جانے. ذرا حدیث پڑھی تھی ابھی مثل المؤمن والإيمان كمثل برد في آخر يحوم ثم يرجع إلى آخر. کہ مومن اور ایمان اس کی مثال گھوڑے کی طرح ہے کہ اپنے کھوٹے سے بند کر میدان میں گھاس کھاتا کھاتا اس طرح چلتا رہتا ہے کہ اس کو اتنی یاد رہتا ہے کہ کسی کھوٹے کے ساتھ ملا ہوا. جب پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے، رسی بری ہوتی ہے تو ہر گھوڑے کی فطرت ہے یہ کہ وہ اپنے کھوٹے پر واپس آ جائے. آپ دیکھیں یہ تو جانور ہے،
اس کو دام جھٹکے لگے تجارت میں، حکومت میں، زراعت میں، ملازمتوں میں، بیماری کی شکل میں، مقدمات میں، قرضوں میں. نہیں جناب، نہیں جناب، یہ تو انسان عام نہیں ہو سکتا. نہیں، جو اللہ کے حکم پر نہ آئے اس کو تو نادمید کرنی بھی چاہیے. ساری امیدیں شکل سے وابستہ ہیں. اللہ سے امید کرنے کے لیے اللہ کے غیر سے نا امید ہونا شرط ہے. اللہ اور اس کے غیر سے امیدیں جمع نہیں ہو سکتی کسی ایک دل میں. خدا کی قسم نہیں جمع ہو سکتی. اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو کہ ہاں ہمیں اس سے بھی امید ہے، اللہ سے بھی امید ہے. نہیں، اللہ کی ذات بہت غیور ہے، وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کی امید کو برداشت نہیں کرتا. آپ خود سوچ لیں، آپ اگر کسی سے کوئی کام کرائیں اپنا، ایک وزیر سے بات کی ہوئی ہے، ایک ایم پی سے بات کی ہوئی ہے. ایم پی کی بات کو وزیر سے چھپاتے ہیں اور وزیر کی بات کو ایم پی سے چھپاتے ہیں. کیوں؟ کہ وزیر ہے، اگر وہ سوچے گا کہ مجھ سے نہیں کہا، اس سے نہیں کہا، تو ناراض ہو جائے گا، غصہ آ جائے گا، اس کی غیر گوارا نہیں کرے گی. یہاں کوئی پرواہی نہیں ہے کہ امید اللہ سے بھی ہے، اللہ کے مخلوق سے بھی ہے. یعنی میری بات سمجھ لو کہ اپنے ایک مسئلے میں دو آدمیوں کو تو جمع کرنا سمجھتا ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ میں کوشش دونوں جگہ کر رہا ہوں. آپ دیکھیے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اور کسی دوسرے ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہو تو ڈاکٹر کو نہیں بتاتے کون سا علاج چل رہا ہے کہ نا یہ برا مان جائے گا تو بھائی میرے پاس کیوں آیا آپ سے علاج چلتے ہوئے. ایک وقت دوست امید تو کرتا ہے ایک وقت میں، لیکن ایک دوسرے سے چھپاتا ہے. میں حیران ہوں کہ اللہ سے امید ہوگا کہ مخلوق سے امید، کہ یہ دونوں امیدیں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی اور کسی کے سینے میں دو دن لانے بنائے نہیں. یہ ذرا عقل سمجھ کو استعمال کرو کہ کرنے والی ذات سے بات. اگر نبی کسی خیر کا بھی ارادہ کرتے ہیں، اگر نبی کسی خیر کا بھی ارادہ کرتے ہیں، تمام جسمانی قوت اور صلاحیت کے باوجود اور تمام اسباب کے مہیا ہونے کے باوجود کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت اور ایسا تسلط دیا تھا مخلوق پر کہ اس کے علاوہ کسی کو ایسی بادشاہت میں عزت نہیں آئی. اللہ نہیں کہتے مانگا تھا نا، آتی وقت آیا تو آتی میں باقی اللہ نے ایسی بادشاہت دی جو واقعی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں. لیکن اس ساری قوت اور اس ساری خلافت، حکومت، نبوت اور جنات سے لے کر ہوا تک ساری مخلوق پر ایسا قبضہ کیے ہوئے تھے کہ جس سے جب چاہیں جو کام لیں. اتنے اسباب مہیا ہونے والا کوئی خیر کے ارادہ کرے، کوئی خیر کے ارادہ کرے کہ اللہ کے راستے کے لیے دو مجاہد تیار کرنے ہیں، اللہ کے راستے کے لیے دو مجاہد تیار کرنے، رعایا میں نہیں، اولاد میں دو. نقشہ جو بھی صحبت کی اس میں صرف ایک عمل چلا نہیں ہے، خیر کا ارادہ ہے. اپنی اولاد سے، اپنی پیٹ سے جو مجاہد تیار کرنے کرتا ایک کو عمل ٹھہرا اور اس عمل اس عورت سے بھی ناقص جسم بغیر روح کا پیدا ہو گیا وقت پہلے، اور دایا نے لا کر کرسی پہ ڈالا. حالانکہ غرابت ہے یہ کرسی پہ ڈالنے کی چیز نہیں تھی. اللہ فرمانے اب پہلے آگے کرسی کی جسد ہے یہاں تو حکام کو یہ دھیان ہے کہ میں اس سے جو چاہوں کر لوں کہ نہیں، تمہاری کرسی، تمہاری صلاحیت، تمہاری قوت، تمہارا ارادہ ہمارے یہاں سب سے بڑے، ہمارے یہاں سب سے بڑے، ہمارے ارادے کے مقابلے میں تمہاری کوشش سب سے بڑے.
چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، چاہے نبی ہو چاہے غیر نبی ہو، کہ ہمارے امر کے مقابلے میں تمہاری ساری کوششیں صفر ہیں۔ اور یاد آ گیا ہو گئی غلطی، مادی شکلوں پر بھروسہ کر کے خیر کے ارادہ کر لیا ہے، انشاءاللہ کہنا شیطان نے بڑھا دیا ہے۔ صرف یہ وجہ ہوئی ہے کہ اللہ نے 99 بیجوں کو حمل نہیں ہونے دیا اور ایک کا حمل ضائع کرا کے بتلا دیا کہ ہمارے ارادے پر ہے، تمہارے ارادے پر ہو، تمہارے ارادے پر نہیں، ہمارے ارادے پر ہے۔ اس طرح کے ان کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا خزرہ کے اموانا، اور کہیں یہ فرمایا تمہارا وہ تو نبی تھے، ناکامی ہوئی ارادے میں اور فوراً اللہ کے متوجہ ہو گئے۔ یہاں صبح شام ناکامیاں ہیں اور یہ ناکامیاں آپا سے دور لے جا رہی ہیں۔ سلمان سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کسی معاملے میں ناکامی ہو اور یہ ناکامی اسے اللہ کی طرف نہ لائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام ایک کام کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اللہ کی چاہت کے بغیر سارے انبیاء علیہ السلام مل کر کچھ نہیں کر سکتے، کیوں کہ کرنے والے ذات کی سفر کی ہے۔ اگر اس بات کو نہیں کہو گے تو کبھی اپنے حکام سے اپنے اسباب سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ تو جنت کے بارے میں کہہ دیا گیا تو کسی کی حیثیت کیا رہ گئی کہ کوئی شکل حیثیت تو کی جائے؟ کرنے والی ذات سے بات تو میں آج کر چکا کہ اس کے کرنے کے حساب سے اس کا دین ہے، کائنات کا نہیں۔